الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد صدق اللہ العظیم۔ متعلقات قرآن میں سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کی 3.5 آیتوں کے بارے میں۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون ہے۔ باقی کسی اور کتاب کو شروع کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ کا مقام اور محل صرف ایک ہی ہے، اور اسی کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھو۔ عام طور پر اس کے ترجمے میں غلطی کرتے ہیں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں سے ترجمہ نہیں ہوگا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بہت سی مرتبہ بے خبری میں ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، نہیں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ ہے تعوذ، جس کا ایک ہی موقع اور محل ہے، وہ ہے قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و اجزم۔ ہر اچھا کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ برکت کے اعتبار سے ناقص رہتا ہے۔ تو قرآن شروع کریں، دوسری کتاب شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں۔ رات میں سوتے وقت دروازوں کو بیڑیں، بسم اللہ پڑھیں۔ برتن ڈھانکیں، بسم اللہ پڑھیں۔ وضو شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں۔ اسی کو آسان انداز میں کہتے ہیں اعوذ باللہ ایک بار، بسم اللہ بار بار۔ اسی کا مطلب ہے آسان انداز میں۔ سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اعوذ باللہ ہی پہلے کیوں اور بسم اللہ دوسرے نمبر پر کیوں؟ اگر کوئی بسم اللہ پہلے پڑھ رہا ہے اور اعوذ باللہ بعد میں پڑھ رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ہر کیوں کا سوال اور ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوال کوئی کرے کہ قبلہ اس سمت میں کیوں، اس سمت میں ہونا چاہیے، میری عقل تو یہ کہتی ہے، چلیے صاحب آپ کی بات مان لے اور کل سے قبلہ اس طرف کر لے، مگر سوال تو باقی رہے گا نا کہ قبلہ اس سمت کیوں، اس سمت اور اس سمت اور اس سمت کیوں نہیں؟ تو ہر کیوں سے سوال اور ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا، یہ آسان انداز میں۔ لیکن اس کا تحقیقی جواب یہ ہے، ایک ہے دفع مضرت، جو چیزیں ہم کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو اپنے سے دور کرو، اور ایک ہے جلب منفعت، یعنی جو چیزیں ہم کو نفع پہنچانے والی ہیں وہ چیزیں حاصل کرو۔ یہ دو باتیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں اپنے سے دور کرو اور فائدہ پہنچانے والی چیزیں اپنے سے قریب کرو۔ ان دونوں میں اہم ہے نقصان پہنچانے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کو آسان ایگزامپل سے ہم سمجھیں گے۔ ایک پیشنٹ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر 2 نسخے لکھ کر کے دیتا ہے، پہلے تیکھا کھانے سے، مرچ کھانے سے، فلا سبزی کھانے سے بچاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ یہ اس بیماری میں تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کو کہیں گے دفع مضرت۔ اور چند گولیاں بھی دیتا ہے کہ اس گولیے سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے جسم کو نفع ہوگا۔ اب یہ شخص پرہیز کچھ بھی نہیں کر رہا، سب کچھ کھا رہا ہے اور گولیاں بھی کھا رہا ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ اس کی بیماری ٹھیک ہوگی؟ تو کل ہر چیز، ہر بیماری کی صحت کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ تو پرہیز کرنا سب سے مقدم ہے۔ اعوذ باللہ میں بھی پرہیز ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل سے، اپنے پاس سے شیطان کو دور کرو، ورنہ وہ تمہیں قرآن پڑھنے نہیں دے گا۔ آدھا صفحہ پڑھا اور مس کال آیا، قرآن بند کر کے سیدھے باہر نکل گئے۔ تو سب سے پہلے تکلیف دینے والی چیز یعنی شیطان کو دور کرو اعوذ باللہ کے ذریعے۔ پھر اللہ کا نام لے کر قرآن شروع کرو، اس کے نام سے تم کو فائدہ پہنچے گا۔ تو نقصان پہنچانے والی چیز کو دور کرنا مقدم ہے، اور پھر فائدہ اٹھانے والی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ پہلے ہے اور بسم اللہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسری بات،
قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. اس کی اتنی خوبیاں ہیں کہ کبھی ایک لفظ کسی چیز کی تمام خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو اس کے بہت سارے نام رکھ لیے جاتے ہیں. ایک آدمی کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں تو وہ ساری ڈگریاں کا نام لے کر اس کو یاد کیا جاتا ہے، ایک لفظ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ذات ہے، کوئی ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی بے شمار ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر ہستی کوئی سرزمین پر ہے، کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے نام ہیں آپ کے؟ 99 نام ہیں. تو آپ کے کمالات اور خوبیاں اتنی ہیں کہ ایک لفظ ان ساری خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے بہت سارے القاب اور نام ان کے لیے وضع کیے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی اتنی اہم سورت ہے کہ ایک لفظ اس کی خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے سورہ فاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں. تفسیر قرطبی میں 12 نام لکھے ہیں، ان میں ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الصلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا اور آدھا تقسیم کیا ہے. آدھی صورت میں یعنی 3.5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور ما بقیہ 3.5 آیتوں میں بندوں کی دعا کا تذکرہ ہے. اور سورہ فاتحہ کو سورہ صلاۃ اس لیے کہا گیا کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ نماز. اور سورہ فاتحہ امام اور اکیلا نماز پڑھنے والا نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. جب نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الصلاۃ. اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الحمد. بہت ساری سورتوں کے پہلے لفظ کو لے کر سورت کا نام رکھ لیا جاتا ہے. سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے سورہ برات، کیونکہ اس کا پہلا لفظ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ. تو پہلا لفظ دیکھ کر کے بھی پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الحمد. تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب. کتاب کے معنی کتاب، فاتحہ کے معنی کسی چیز کا آغاز کرنا. قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی رکھ دیا گیا. اور ایک نام ہے ام الکتاب اور ام القرآن. ام کے معنی اصل، ہر چیز کی اصل. مکہ کا پرانا نام کیا ہے؟ ام القرى، ساری بستیوں کا سینٹر. تو پورے قرآن کا خلاصہ اور اصل سورہ فاتحہ ہے. پورے قرآن کو اگر جمع کریں گے اور اس کا اجمال نکالیں گے تو سورہ فاتحہ میں سما جائے گا، اور اس کو بکھریں گے تو 30 پارے بن جائیں گے. تو اس لیے وجہ سے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اس کا ایک نام ہے الرقیہ، ایک نام ہے الشفا. بیمار ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر خود اپنے آپ پر دم کرو، اس سے شفا مل جائے گی. ایک نام ہے الکافیہ. سورہ کافیہ ہی اگر اللہ تعالیٰ نازل فرما دے تو اسی میں آدمی غور کرتے اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. ایک نام ہے شافیہ، ایک نام ہے مسانی، اور ایک نام ہے اساس القرآن، اور ایک نام ہے القرآن العظیم. یہ 12 نام تفسیر قرطبی میں بیان کیے ہیں. اتنے سارے نام کیوں ہیں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہے، اس لیے اتنے سارے الفاظ استعمال کیے گئے. اب 3.5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی ہے تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ ہے جو جہانوں کا پالنہار ہے. دنیا میں آپ برج خلیفہ کی تعریف کریں، تاج محل کی تعریف کریں، بیجاپور کی جامع مسجد کی تعریف کریں، 7 عجائبات کی آپ تعریف کریں، تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں خود اس کی ذاتی ہیں، اور بندوں کے پاس جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں. گجراتی میں ایک پویم ہے اور اس میں بہت اچھے الفاظ میں کہا ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے انگ کو درست کرنے والے ڈاکٹر کو تو ایشور تک کہہ دیتے ہیں، مگر جس نے فری میں سارے اعضاء صحیح سلامت عطا کیے اس کے تو ایشور ہونے میں بھی شک کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے. دنیا میں کسی چیز کی بھی آپ تعریف کریں، اس بنانے والے کو جو دماغ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہی عطا کردہ انعام ہے اور اسی کی نعمت ہے. معلوم ہوا عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. دوسرے نمبر پر کہا گیا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کا، جانوروں کا، حیوانوں کا، سب کا پالنہار اللہ ہے.
عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، عالم محشر ہو، انسانوں کا عالم ہو، جناتوں کا عالم ہو، یا یہ جو سولر سسٹم چلتا ہے اور آج سائنس ترقی کرتے ہوئے مریخ اور چاند تک پہنچ گئی، اب زمین پر رہنے کے لیے انسانوں کی جگہ نہیں بچی ہے تو اب مریخ پر تلاشی جاری ہے کہ وہاں مکان بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. جہاں تک عالم موجود ہے سب عالموں کا پالنہار کون ہے؟ اللہ. رب کے معنی سمجھیے. رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس میں تین باتیں پائی جائے. ایک چیز کا وجود نہیں، اس کو وجود میں لے آئے. وجود میں لانے کے بعد وہ دنیا میں کیسے باقی رہے اس کا بھی انتظام کرے اور پھر اس کو منتہائے کمال تک بھی پہنچائے. انسان خود اپنی زندگی میں غور کرے. انسان کوئی قابل ذکر شیء بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود دیا. ماں کے پیٹ کا عالم الگ تھا. اس دنیا کی آب و ہوا کو انسان کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں ایسا تحمل بنا دیا کہ اس عالم میں رہنے کے بھی قابل ہو گیا. تو دنیا میں ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد باقی کیسے رہیں؟ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. اور یہی انسان جس کا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا بعد میں پھر انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے اور بہترین عالم دین بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، قاری بنتا ہے، جج بنتا ہے، لوئر بنتا ہے، پولیس مین بنتا ہے. تو انتہائی کمال تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے. تو آدم سے وجود میں بھی لایا، دنیا میں باقی کیسے رہے اس کے لیے ساری غذاؤں کا بھی انتظام کیا اور اعلیٰ عہدے تک بھی پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. جتنے بھی عالم ہے منتہائی کمال تک پہنچانے والا رب صرف اللہ ہے. تو صرف توحید ربوبیت بھی اس کا ثبوت ہوا کہ تمام عالم کو حقیقت میں پالنے والا صرف اللہ ہے. کیا تمام عالموں کو پالنا اللہ کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے لیے ضروری ہے؟ الرحمن. اللہ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. صفت رحمان کے تقاضے کی وجہ سے اللہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، پرایوں کو بھی نوازتا ہے. الرحمن میں اس اشکال کو ختم کیا کہ سارے عالموں کو پالنہار، سارے عالموں کو پالنے والے پر ان سب کی پرورش کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی صفت رحمت اتنی غالب ہے. آگے دو صفتوں کا تذکرہ کیا، الرحمن الرحیم. رحمان کہتے ہیں ایسی ذات جس کی رحمت عام ہو. اس صفت کا تعلق دنیا سے ہے. اللہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، پرایوں کو بھی نوازتا ہے، فرما برداروں کو بھی نہیں بھولتا، نافرمانوں کو فرما برداروں سے بھی زیادہ دیتا ہے. کسی کو بھی اللہ بھوکا نہیں سلاتا، چاہے اس کی عبادت کرنے والا ہو یا اس کا انکار کرنے والا ہو، کیونکہ اس صفت کا تعلق دنیا سے ہے. کیا آخرت میں بھی یہ معاملہ ہوگا؟ نہیں. الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے. الرحیم کا مطلب ہے کہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی مخصوص بندوں کے ساتھ ہوگی اور جس کے ساتھ ہوگی مکمل ہوگی. مگر کل قیامت کے دن مخصوص بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی، وہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کو مار کر زندگی گزارنے والے. کافروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. ایک عجیب بات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ رحمانن یہ عربی ورڈ ہے، اس کے وزن پر جتنے بھی ورڈ آتے ہیں، ایک ہے غضبانن بہت زیادہ غصے والا آدمی، اور ایک ہے سکرانن شراب میں مدہوش، نشے میں مدہوش انسان. تو اس وزن پر جو بھی ورڈ آتے ہیں اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک سختی کا معنی، شدت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. غصے میں بھی شدت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور بہت جلدی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. نشے میں بھی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، مگر اس کا اثر بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. الرحمن کا بھی تعلق اس دنیا سے ہے. اللہ کی رحمت میں بہت زیادہ شدت ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی ہیں اور پرایوں کے ساتھ بھی ہے، مگر یہ رحمت بھی بہت جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ دنیا بھی بہت جلدی ختم ہونے والی ہے. الرحیم ایک ایسی رحمت جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ رحمت جس کو ملے گی کل قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے. کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ اس قیامت میں کوئی مالک نہیں ہوگا. صرف ملکیت کس کی ہوگی؟ ذہن میں ایک سوال دستک دے رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر قیامت کا دن خاص کیوں کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کی ملکیت ہوگی؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے عارضی ملکیت دے رکھی ہے. دو گاڑیاں تمہارے پاس ہے تو اس کے بظاہر تم مالک ہو.
دو بنگلے تمہارے پاس ہیں تو بظاہر تم مالک ہو، مگر کل قیامت کے دن یہ مال و دولت اور اولاد پر عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ 24ویں پارے میں اللہ نے کتنا عجیب منظر قیامت کا کھینچا ہے، یوم ہم بارزون، اس دن سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس وقت انسان کی کوئی چیز اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی حکومت ہے جو قہار بھی ہے اور جو یکتا بھی ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، دنیا میں جو اعمال تم نے کر رکھے آج پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اچھے اعمالوں کا اچھا بدلہ، برے اعمالوں کی بری سزا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ جب بندہ یہ سنے گا ایاک نعبد، اللہ کے یہ اوصاف سننے کے بعد بندہ فطرت کی آواز اس کی نکلتی ہے، میری پیشانی رگڑنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف تیری ذات ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، کیونکہ جو خوبیاں تیرے اندر ہیں وہ کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ 3.5 آیتوں میں اللہ کے اوصاف کا اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے۔ آگے پھر بندہ اتنی خوبیوں کا ذکر کر کے بہترین دعا جو اس کے لیے ضروری ہے سب سے، وہ ہدایت کی دعا ہے، بندہ اسی کی دعا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ۔